السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء صدق اللہ العظیم۔ نظر تو اپنے مناظر کے رمز جانتی ہے، نظر تو اپنے مناظر کے رمز جانتی ہے کہ آنکھ کہہ نہیں سکتی سنی سنائی ہوئی۔ میں آندھیوں کے مقابل کھڑا ہوا ہوں سعود، پڑی ہے فصل محبت کٹی کٹائی ہوئی۔ سامعین عظیم احتشام، آج کی اس پروکار محفل میں جس موضوع سخن کو قلب و جگر کا لہو دیتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے چلا ہوں، اس کا نام ہے کیا ہم آزاد ہیں؟ ارباب علم و دانش، کیا ہم آزاد ہیں؟ یہ فقط ایک سوال ہی نہیں بلکہ ایک ضرب ہے جو کانوں پر پڑتے ہی آنکھوں کو شرمندگی سے جھکا دیتی ہے اور دل کو خون کے آنسوؤں سے رلا دیتی ہے۔ یہ سوال دراصل ایک نوحہ ہے جو ہر پاکستانی کی نوک زبان کو بوجھل کیے ہوئے ہے۔ یہ سوال دراصل ایک زخم ہے جو میرے ہر ہم وطن کے وجود کو لاحق ہے۔ یہ سوال دراصل ایک کرب ہے جس کے جواب میں آہوں، سسکیوں، اذیتوں اور تکلیفوں کا آتش فشاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آزاد ہونے کے باوجود بھی ذہنی اور فکری زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور طبقاتی عداوتوں کے قبض کے مقید ہیں۔ شاید آپ کو میری اس بات سے اختلاف ہو، آپ اختلاف کیجئے، لاکھوں بار اختلاف کیجئے، مگر میرے ایک سوال کا بھی جواب دیجئے۔ اگر ہم آزاد ہیں تو پھر میرے وطن کے غریب کو کیوں آزادی نہیں کہ وہ خطے غربت سے اوپر آ کر زندگی کا شب و روز بسر کرے؟ اگر ہم آزاد ہیں تو پھر میرے وطن کے محنت کش کے بیٹے کو اعلیٰ افسر بننے کی کیوں آزادی نہیں؟ اگر ہم آزاد ہیں تو پھر میرے ملک کے مزدور کے نونہالوں کو امیروں کے بچوں جیسی تعلیم حاصل کرنے کی کیوں آزادی نہیں؟ اگر ہم آزاد ہیں تو پھر رعایا کو حکمرانوں کے اعمال بد پر تنقید کرنے کی کیوں آزادی نہیں؟ اگر ہم آزاد ہیں تو پھر ایک کمزور کو حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنا کیس جیتنے کی کیوں آزادی نہیں؟ اگر ہم آزاد ہیں تو پھر میرے وطن کے صحافی کو اختلاف رائے کی کیوں آزادی نہیں؟ حاضرین مجلس، اگر آپ کے نزدیک اس کا نام آزادی ہے، یہ آزادی نہیں بربادی ہے، یہ آزادی نہیں تباہی ہے، یہ آزادی نہیں ہلاکت ہے، یہ آزادی نہیں مردہ ضمیری ہے، یہ آزادی نہیں بے ایمانی ہے۔ میری توبہ ایسی آزادی سے جس میں ظالموں کو آزادی ہو، مظلوموں پر پابندی ہو۔ میری توبہ ایسی آزادی سے جس میں جسموں کو آزادی ہو اور ذہنوں پر پابندی ہو۔ میری توبہ ایسی آزادی سے جس میں امیروں کو تمام راحت لینے کی آزادی ہو اور غریبوں کو سکھ کا سانس لینے پر بھی پابندی ہو۔ میری ایسی آزادی سے تو غلامی بہتر ہے جس میں زبانیں آزاد ہو اور کلمہ حق کہنے پر پابندی ہو۔ کب تلک اشکوں کی بارش میں رہو گے دل ہزیں، کب تلک اشکوں کی بارش میں رہو گے دل ہزیں، آتش خنجر چھپے ہیں آستی در آستی۔ حاضرین مجلس، اگر میرے لفظوں میں تلخی اور میرے لہجے میں شدت ہے تو میرے وطن، میرے دیش، میرے ملک اور میرے مدرسے کے مفاد میں ہے۔ مجھے غم آشیاں نہیں بلکہ فکر چمن ہے۔ میں تو کہتا ہوں، میری چاہت یہ ہے کہ میرے ملک کا، میرے دیش کا، میرے مدرسے کا ہر باشندہ برائی کی بجائے اچھائی کرنے میں آزاد ہو، جھوٹ کی بجائے حق کہنے میں آزاد ہو اور اغیار کی بجائے اسلام کی پیروی کرنے میں آزاد ہو اور ظلم کی بجائے ہمدردی کرنے میں آزاد ہو۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گا، اپنی ہی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی ہی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگے مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ والسلام۔